میرے ایمانی بھائیوں، قرآن کے ساتھ جڑنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ذلت کی زندگی بسر کر رہا ہے، اس کی سب سے اہم وجہ اور پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ کچھوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور کچھوں کو پستیوں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ جو اس کو اپناتے ہیں ان کو اللہ بلند کرتا ہے، اور جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو اللہ ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ میرے استاد محترم حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، پوری زندگی اللہ کے قرآن ہی کو بیان کیا، اور یہی ان کی تڑپ تھی کہ کسی طریقے سے قرآن کے ساتھ ہم وابستہ ہو جائیں، جڑ جائیں، اور آخری وقت میں جو نصیحتیں کی ہیں ان میں بھی یہی نصیحت تھی کہ لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑا جائے۔ مجھے آخری بیان کرنے کے لیے جو حضرت نے بتایا وہ یہی کہ لوگوں کے سامنے عظمت قرآن پر بیان کرنا، اور لوگوں سے یہ کہنا کہ لوگوں اپنے بچوں اور بچیوں کو حافظ قرآن بناؤ، قرآن کے علاوہ کوئی دولت، قرآن جیسی کوئی دولت نہیں ہے، یہی ساتھ جانے والی دولت ہے، یہی ساتھ جانے والی۔ جاتے جاتے بھی یہ کہہ کر گئے ہیں، یہ نصیحت کر کے گئے ہیں۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، ہم جڑ جائیں، قرآن کو اپنائیں، اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ وابستہ کریں، ورنہ کہیں اللہ کی طرف سے یہ خطاب مجھے اور آپ کو نہ ہو رہا ہو، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو، کدھر بھٹک رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو؟ جہنم کے راستے پر چل رہے ہو؟ چھوڑو اس راستے کو، آ جاؤ جنت والے راستے پر۔ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر ذکر للعالمین، دنیا جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ جو لوگ اس وقت سن رہے ہیں، جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ اس آواز کو آگے پہنچائیں، دوسروں تک پہنچائیں اس آواز کو کہ لوگوں قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ اگر عزت چاہتے ہو قرآن کے ساتھ جڑنا پڑے گا، اور اگر قرآن کے ساتھ نہیں جڑو گے پھر ذلیل سے ذلیل تر ہوتے چلے جاؤ گے، پھر ذلت کی زندگی بسر کرنی ہوگی، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب سے ہم نے قرآن کو اپنی عدالتوں سے نکالا، اپنی تجارت کی منڈیوں سے نکال دیا، قرآن کو اپنے گھروں سے نکال دیا، اور صرف مسجد میں اس کو ہم نے رکھ دیا کہ مسجد میں ہے بس قرآن، باہر قرآن ہے ہی نہیں، تو تب سے ہم ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہر جگہ ہمارے ساتھ قرآن ہونا چاہیے، یعنی قرآن کے احکامات ہونے چاہیے۔ ہماری تجارت ہو قرآن کے مطابق، ہماری ملازمت ہو قرآن کے مطابق، ہمارے گھر کا رہن سہن ہو قرآن کے مطابق، ہمارے شادی بیاہ اور دوسرے جتنے بھی کام ہو سب کے سب کس کے مطابق ہونے چاہیے؟ قرآن کے مطابق۔ اگر قرآن، ہماری عدالتیں ہوں قرآن کے مطابق، اگر یہ سارے کام قرآن کے مطابق کریں گے تو عزت پائیں گے، ورنہ پھر ذلیل ہی ہونا پڑے گا، اور ذلت ہی ذلت کو دیکھنا پڑے گا۔ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر دنیا جہان والوں کے لیے نصیحت۔ یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ سب کی کتاب ہے۔ یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت نامہ آ گیا ہے، اور یہودیوں اور عیسائیوں اور مجوسیوں اور پارسیوں اور جینیوں اور ہندوؤں اور سکھوں، سب کو خطاب کر کے یہ کہا جا رہا ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت نامہ آ گیا ہے۔ اب کامیابی اسی میں ہے، اس کے علاوہ کہیں کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر دنیا جہان والوں کے لیے نصیحت نامہ۔